انسان سے حیوان بننے کی خواہش ایک مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ۔ ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنا کر پیدا کیا، عقل دی، شعور دیا، عزت دی، زبان دی، سیدھا قامت عطا کیا اور اپنے بے شمار مخلوقات میں ایک ممتاز مقام عطا فرمایا۔ مگر آج انسان اپنے ہی انسانی شناخت سے شرمانے لگا۔ کوئی اپنے جسم کو جانوروں کی شکل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اپنے چہرے کو بگاڑتا ہے، کوئی اپنی فطری ساخت کو تبدیل کرنے میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو یہاں رک کر اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا میں نے کبھی سوچا کہ مجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا۔ یہ صرف خوبصورتی کا بیان نہیں، بلکہ اللہ کے عطا کردہ انسانی ساخت، فطرت اور مقام کی عظمت کا اعلان ہے۔ اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جس ذات نے ہمیں وجود بخشا وہ ہم سے زیادہ جانتی ہے کہ ہمارے لیے کیا مناسب ہے۔ ایک موبائل فون بنانے والا انجینئر جانتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کیسے استعمال ہونی چاہیے۔ پھر اس پوری کائنات کے خالق کو یہ زیادہ معلوم نہیں ہوگا کہ انسان کو کس فطرت پر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے ممتاز کیا، اسے عقل دی تاکہ وہ جانوروں کی نقالی نہ کرے بلکہ اللہ کی بندگی کرے۔ قرآن کہتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ سوچئے، جس مخلوق کو اللہ نے عزت دی، اگر وہ اپنی عزت چھوڑ کر حیوانی شکل اختیار کرنے کو فخر سمجھتے ہیں تو یہ کتنی بڑی فکری پستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہری شکل و صورت کو بگاڑنے اور اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں بلا وجہ تبدیلی کے بارے میں سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ شیطان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اس نے کہا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ یہ آیت ہمیں ایک انتہائی خطرناک حقیقت سے خبردار کرتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اپنی فطرت، اپنی شناخت اور اپنی رب کے عطا کردہ نعمتوں کو حقیر سمجھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر سخت وعید بیان فرمائی جو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں ناجائز تبدیلیاں کرتے ہیں۔ لیکن اے مسلمان، یہ صرف ایک جاپانی شخص یا کسی دوسرے انسان کی کہانی نہیں۔ اصل سوال تم سے ہے کہ تم نے اپنی شکل کتنی بگاڑی، تم نے اپنے جسم پر کیا کیا نقش بنوائے، تم نے فیشن کے نام پر اللہ کی دی ہوئی فطرت کو کتنا تبدیل کیا، تم نے اپنی زبان، لباس، کردار اور چال ڈال میں کن لوگوں کی نقالی اختیار کی۔ یاد رکھو، مسلمان کی پہچان یہ نہیں کہ وہ دنیا کی ہر نئی چیز کے پیچھے بھاگے، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے۔ ہمیں جانور بننے کی خواہش نہیں، ہمیں اللہ کا بندہ بننے کی فکر ہونی چاہیے۔
ہمیں اپنی صورت بگاڑنے کی فکر نہیں، ہمیں اپنا کردار سنوارنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں آئینہ میں چہرے دکھانے سے زیادہ اپنے اعمال کے آئینے میں اپنا انجام دیکھنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک سوال، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے تو تم اس نعمت پر شکر گزار بنو گے یا اپنی ہی فطرت سے بغاوت کرو گے؟ اے انسان، اپنی انسانیت کی قدر کر، کیونکہ یہ شکل تجھے تیری مرضی سے نہیں، تیرے خالق نے عطا کی ہے۔ اور اے مسلمان، دنیا تجھے کچھ بھی بننے کا خواب دکھائے تو صرف ایک چیز بننے کی کوشش کر، اللہ کا سچا بندہ۔